و مولانا محمد وعلى آلہ و اصحابہ وبارک وسلم اجمعین۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و سندنا و مولانا محمد رسولہ نبی الامین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت ہی واجب الاحترام معزز و محتشم سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا کروڑہا فضل اور اس کا احسان عظیم کہ اس نے ہم سب کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا۔ گزشتہ 5 جمعۃ المبارک کم و بیش ہم نے قرآن و حدیث کے آئینہ میں کرامات کی حقیقت پر گفتگو کی، اسی کے باب میں استقامت کے موضوع پر بھی گفتگو کی، اور حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور صوفیاء کی تعلیمات پر بھی ہم نے ساتھ ساتھ گفتگو کی۔ آج کی نشست میں ہم کرامات غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وقدس سرہ العزیز، اب پچھلے ہمارے جتنے بھی لیکچرز ہوئے، خطابات ہوئے، ان کو مد نظر رکھیں گے ساتھ، اور کمپیریزن کرتے ہوئے آج کی نشست میں آگے بڑھیں گے کہ کرامت کی حقیقت ہے کیا۔ سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 259 پچھلے جمعہ پر جہاں میں نے گفتگو کو ختم کیا تھا، حضرت عزیر علیہ السلام بنی اسرائیل کے عام شخص بھی ہیں، بعض مفسرین نے کہا بنی اسرائیل کے ولی ہیں۔ ایک بستی پر سے گزرے تو وہ اپنی چھتوں پر نیچے گر چکی تھی، تو حضرت عزیر علیہ السلام نے کہا، اور بعض مفسرین نے کہا وہ شخص کافر تھا۔ یہ پچھلے جمعہ پر میں نے بات عرض نہیں کی تھی۔ اگر کافر مشاہدات الہیہ وہ رب خود دکھا سکتا ہے اس کو، تو اللہ کے ولی کو وہ کیسے کیسے مشاہدات کا مشاہدہ کروا سکتا ہے۔ آپ اٹھائیں تفاسیر سورۃ البقرہ کی آیت کریمہ نمبر 259 کے باب میں پڑھ کے دیکھیں۔ جب اس نے یہ دعویٰ کیا کہ باری تعالیٰ یہ بستی چٹیل میدان ہو چکی ہے، اس کو تو کیسے کر زندہ کرے گا، تو خالق کائنات نے 100 سال کے لیے حضرت عزیر علیہ السلام پر موت وارد کی۔ جب واپس اٹھایا تو کہا عزیر کتنا عرصہ یہاں پہ قیام کیا ہے؟ کہا میں نے 1 دن یا اس کا کچھ حصہ، تو خالق کائنات نے فرمایا نہیں، تو نے پورے 100 سال اس بستی میں قیام کیا ہے۔ اب خالق کائنات نے کہا عزیر جو تیرا کھانا تھا، تیرا جوس تھا، تیرا پھل تھا، جو ساتھ لے کر چلا تھا زاد راہ، وہ دیکھ وہ باسی تو نہیں ہوا۔ اب راز یہ بتانا تھا کہ اگر اللہ کا کرم ہو جائے بنی اسرائیل کے کسی شخص پر، عام شخص پر، بھلے وہ کافر تھا، اب اس پر کلام نہیں، ایک شخص پر اللہ کا فضل ہو جائے تو 100 سال بھی اس کو ایسے لگتا ہے کہ ایک دن یا اس سے بھی کم ہے اس کی نظر میں۔
یہ اللہ کے فضل اور کرم کی علامت ہوتی ہے۔ ان کے لیے زمین سمیٹ دی جاتی ہے، وقت کو سمیٹ دیا جاتا ہے۔ یہ لفظ آپ نے سن رکھا ہے کہ اللہ والے کے لیے یہ زمین 1 قدم ہے، بعض کہتے ہیں 2.5 قدم ہے۔ تو یہ راز پیچھے قرآن کے اندر سے ہی ملتے ہیں، قرآن کے باہر کوئی بات نہیں ہوتی۔ اب کسی کی سمجھ میں آئے یا نہ آئے، قرآن تو گواہ ہے اس چیز کا۔ کہا یہ جو کھانا پانی یہ باسی تو نہیں ہوا؟ کہا جی باری تعالیٰ باسی نہیں ہوا۔ کہا وہ دور سامنے تیرا گدھا تھا، اب اس کو دیکھ، وہ ہڈیوں کا ڈھانچہ بن چکا تھا، اب وہ ساتھ منسلک نہیں تھا، دور تھا۔ تو جو چیزیں ساتھ آپ کے پاس قریب پڑی ہوئی تھی، اللہ پاک نے اس بنی اسرائیل کے شخص اور ولی کے طفیل ان کو باسی نہیں ہونے دیا۔ تو کیسا نادہ انسان ہے، یہ قرآن ہے، سورۃ البقرہ ہے۔ اگر اللہ والوں کی سنگت میں کھانا خراب نہیں ہوتا تو اللہ والوں کی سنگت میں بندہ مومن رہ کے اس کا ایمان کہاں سے خراب ہو سکتا ہے؟ ایمان کی بقا، ایمان کی تر و تازگی وہ صوفیاء کی سنگت میں ہے، ان کی دہلیز پر رہنے سے ہے۔ یہ بہت بڑا پراپوگنڈا ہے آج کے دور میں سوشل میڈیا پر کہ تعلیمات صوفیاء کو مسخ کر دیا جائے اور نوجوانان امت کو روحانیت کی تاثیر سے دور کیا جائے، اور کرامات کی آڑ بنا کر یہ کہنا یہ کہانی ہے، یہ سٹوری ہے، میں اس کو نہیں مانتا۔ تو جو کہانی جو سٹوری قرآن میں آ جائے کرامت کے باب میں، پھر اس کا بھی انکار کرو، جرأت کرو، تو اس کا انکار تو کوئی نہیں کر سکتا۔ پھر اس سے آگے آج کی نشست میں ایک سٹیپ آگے چلاتا ہوں، بنیاد بنا کر پھر کرامات غوث اعظم پر گفتگو کرتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر اللہ پاک نے کہا وہ گدھا دیکھو، اس پر میں کیسے گوشت چڑھاتا ہوں۔ توجہ ہے بھئی آپ حضرات کی؟ اب حضرت عزیر مشاہدہ فرما رہے ہیں 100 سال کے بعد۔ کہا عزیر میں تو ایسے زندہ کروں گا، میں حیٌ قیوم کی شان والا ہوں۔ اب حی اس کی صفت ہے، حیٌ اس کی صفت ہے، اس کی ذات نہیں۔ کہا میری صفات کا مشاہدہ کرنا چاہتے ہو؟ کیسے زندہ کرتا ہوں؟ ایک موت کا تمہیں مشاہدہ کروایا 100 سال کہ ایسے مارتا ہوں، اب یہ دیکھنا چاہتے ہو کہ زندہ کیسے کرتا ہوں؟ تو آؤ یہ سامنے مشاہدہ دیکھ لو۔ اس خچر پر، اس گدھے پر اللہ نے گوشت چڑھایا، پھر ایک فرشتہ آیا، اس نے اللہ کے حکم سے، اللہ کے اذن سے، اللہ کی منشا سے اور اللہ کے ارادہ سے اس میں پھونک ماری، تو وہ گدھے نے ہام کرنا شروع کر دیا۔ اب یہ کرامت کے باب سے ہے کہ نہیں بھائی؟ مشاہدہ کروانا یہ بھی کرامت کے باب سے۔ اب مشاہدہ کروا کر کہا میں ایسے مردہ کرتا ہوں اور ایسے کسی کو زندگی عطا کرتا ہوں، تو لمحہ بھی نہیں لگتا ہمیں مردہ چیز کو زندہ کرنے میں۔ اور جنہوں نے مفسرین نے کہا کہ وہ کافر شخص تھا، تو خالق کائنات نے جب یہ مشاہدہ کروایا تو وہ اسی لمحے دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اگر مشاہدہ دے کر کافر اس کے اتنے قریب ہو جاتا ہے تو غوث اعظم اگر اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے صفات کی تجلیوں کا، تو وہ رب کے کتنے قریب ہوتے ہوں گے۔ داتا گنج بخش علی حجویری اگر اس کی صفات کا مشاہدہ کرتے ہوں گے تو وہ رب کے کتنے قریب ہوتے ہوں گے۔ پھر وہ رب کے اتنے قریب ہو جاتے ہیں کہ صحن شہر لاہور ہوتا ہے اور مسجد داتا صاحب بنوا رہے ہوتے ہیں، اور جھگڑا ہو جاتا ہے کہ کعبہ کس سمت ہے، تو داتا صاحب نماز پڑھ کر سلام پھیر کر کعبہ سامنے حاضر کر کر کہتے ہیں جھگڑو نہیں، یہ سمت کعبہ ہے۔ وہ اتنے قریب ہو جاتے ہیں۔ اب کوئی کہے یہ بات میری عقل میں نہیں آتی، یہ کہانی ہے۔ ایسی بات ہے کہ نہیں سوشل میڈیا پہ بھائی سب دوست احباب سوشل میڈیا سے وابستہ ہے؟ تو آئیں ہم قرآن سے اس کا جواب دیتے ہیں۔ آج کی نشست میں میں مثالیں رکھ کے کمپیریزن کرواؤں گا۔
آصف بن برخیہ سلیمان علیہ السلام کا صحابی، میلوں دور منو وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے سامنے لاتا ہے کہ نہیں لاتا؟ بولیں بھائی ساتھ سارے، میں گفتگو کر چکا ہوں طویل. لایا سامنے آصف بن برخیہ. آنکھ جھپکنے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ آنکھ جھپکے کوئی ٹائم لگتا ہے؟ سیکنڈ سے بھی کم. وہ تخت حاضر کر سکتا ہے. صحابی ہے سلیمان علیہ السلام کا، اور اگر صحابی ہو مصطفیٰ کا، عمر فاروق کہیں یا ساریت الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ میں ہو جا، دشمن تیرے پیچھے تلوار لے کر آ رہا ہے. تو یہ جب مشاہدات کی دنیا میں یہ ہستیاں رہتی ہیں تو حجابات اٹھا دیے جاتے ہیں. بس سادہ سی بات ہے. امام جعفر الصادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، اے فرزند رسول، اے آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے درخشندہ ستارے اور مصطفیٰ کی جھلک بھی ان سے نظر آیا کرتی تھی، تو وہ ہمیشہ نقاب کر کر بیٹھتے تھے، اپنا ظاہری حسن بھی کسی پر آشکار نہیں ہونے دیتے تھے. تو کسی نے سوال کیا کہ آپ بتائیں میں آج کیا کر کے آیا ہوں؟ تو آپ نے مسکراتے ہوئے بتایا، ابھی ابھی تم چاول کھا کر اور یہ کام کر کے ہماری مجلس میں آئے ہو. اس نے کہا یہ راز تو بتائیں، یہ کیسے معلوم ہو جاتا ہے؟ تو آپ نے کہا جو اپنے تن اور نفس کو اس کے تابع کر دیتے ہیں، اللہ پاک ساری کائنات اس کے تابع کر دیتا ہے. بس یہ سادہ سی بات ہے. اور علامہ اقبال علیہ رحمہ اسرار خودی کے اندر، یہ نام سن رکھا ہے کتاب کا، اگر میں اس سارے اسرار خودی کا خلاصہ بیان کروں تو علامہ اقبال فرماتے ہیں، انسان جب مولا کائنات کے طریق پر چلتا ہوا فقر کی وادی میں داخل ہوتا ہے، سوکھا روکھا ٹکر بھی کھا لیتا ہے، جب وہ روحانیت کو مضبوط کر دیتا ہے تو ساری کائنات اسی لمحے اس کے تابع ہو جاتی ہے. اگر انسان اللہ کے تمام احکامات کے تابع ہو جائے تو رب کہتا ہے، اے میری مخلوق سن لے، اس انسان کے اندر ہوس بھی تھی، لالچ بھی تھی، حرص بھی تھا، حقد بھی تھا، عناد بھی تھا، دشمنیوں کا اس کے اندر انبار بھی تھا. یہ سارا کچھ مصطفیٰ کے طریق پر چلتا ہوا، شریعت، طریقت، حقیقت، معرفت کی راہیں طے کرتا ہوا، سب کچھ اپنے قدموں میں روند رہا ہے. یہ ساری کائنات اس بندہ مومن ولی کے قدموں کے تابع ہو جائے. یہ حاکم کا بندہ ہو چکا ہے، یہ حاکم کا بندہ ہو چکا ہے، اور حاکم ساری کائنات کو خود حکم دے رہا ہے کہ اب جیسے یہ کہتا ہے ویسے ہی کرتے چلے جاؤ. بایزید بستامی علیہ رحمہ، آپ شیر پر سواری کر رہے ہیں، سانپ چھانٹا بنایا ہوا ہے. رسالہ کشیریہ داتا صاحب کے شیخ نے اس کو نقل کیا. یہ 5ویں صدی ہجری کے ائمہ تصوف کی باتیں بتا رہا. معاذ اللہ سارے ہی گمراہ تھے، استغفر اللہ العظیم. یہ کامل الاکمل ہستیاں تھیں. آپ سفر فرما رہے ہیں، ایک مرید دور سے ملاقات کرنے آیا. جب آپ کی دہلیز پر پہنچا، ادب سے 2 زانو بیٹھ کر بوسہ لے کر ہاتھوں کا، اس نے کہا، اے شیخ محترم یہ راز تو بتلائیں. آپ نے کہا راز وہی ہے جو اس کے تابع ہو جاتا ہے، ساری مخلوق پھر اس کے تابع ہو جاتی ہے. لیکن یہ کوئی آسان کام ہے؟ رب کے تابع ہونا آسان کام ہے؟ ہماری اولاد آڑے آ جائے تو ہم رب کو بھول جاتے ہیں، ہمارے عزیز سامنے آ جائے ہم اس کو فرسٹ پریورٹی پہ رکھتے ہیں. تو یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا. اقبال علیہ رحمٰن کا مسلمانی فقط کلمہ پڑھنے کا نام نہیں، جو کلمے کا مرتے دم تک پاس رکھتے ہیں وہی حقیقی معنوں میں کلمہ گو مسلمان ہوتے ہیں. تو کرامات کی 2 قسمیں ہیں. کتنی؟ 2. ایک کرامت ہوتی ہے حسی اور ایک ہوتی ہے مانوی. حسی کرامت یہ ہے
اب جہاں سے پچھلے جمعہ پہ میں نے گفتگو کو ختم کیا تھا، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بنی ہوئی مرغی کو دوبارہ زندہ کیا. اس کو کہتے ہیں کرامات حسی. اب حسی سمجھے، جو محسوس ہو، سامنے نظر میں آئے، سمجھ میں آئے، یہ ہے حسی کی مثال. اور کرامات مانوی کی مثال کیا ہے؟ ساری رات غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائے، اس کو کرامات مانوی کہا کرتے ہیں. تو درجہ کس کا اونچا ہوا؟ اپنی عقل سے ذرا سوچ کے بتائیں. کرامات مانوی کا. الاستقامت فوق الکرامہ، استقامت کرامت سے اونچی ہے. تو استقامت کیا ہے کہ وضو ٹوٹ جائے فوراً نیا وضو کر لینا. میرے آقا نے فرمایا وضو مومن کا ہتھیار ہے. اب کرامت مانوی کیا ہے؟ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی، دونوں کرامات کو ساتھ ساتھ چلاؤں گا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کرامات حسی کے بھی سب سے ٹاپ درجے میں امت پر فائز تھے، اولیاء کی لسٹ میں. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ کرامت مانوی کے اندر بھی غوث اعظم کا کوئی اس امت کے اندر ولی ثانی نہیں ہو سکتا. یوں تو سب کے درجات مقامات بجا، لیکن جو رتبہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا وہ اولیاء میں کسی ولی کو نہیں ملا. تو کرامت مانوی کیا ہے؟ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. آپ کے تمام تلامذہ، شاگرد، اسٹوڈنٹس، آپ فرماتے ہیں 40 سال حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ عشاء کے وضو سے مسلسل فجر کی نماز ادا فرماتے رہے ہیں. اور جب کبھی وضو ٹوٹ جاتا بتقاضۂ بشریت اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، تو اسی لمحے فریش وضو کر لیتے، کبھی وضو میں انقطاع نہیں آنے دیا. اب ایک لمٹ ہے 40 سال. پھر کرامات مانوی کے باب میں یہ ہے، حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ آپ ہر روز درس دیتے، اور 40 سال لگاتار آپ نے بغداد کے منبر پر بیٹھ کر درس واعظ و نصیحت کیا. جہاں وقت کے بڑے بڑے اکابرین، مشائخ، پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کی تھی، نحویین، بلاغت کے امام، فقہ کے امام، تصوف کے امام، بڑی بڑی ٹاپ درجے کی ہستیاں حضور غوث اعظم کے دروس میں شرکت کیا کرتی تھی. سلسلہ سہروردیہ کے امام شہاب الدین سہروردی جیسی ہستیاں بھی حضور غوث اعظم کے زانو تلمذ طے کرتی ہیں. اور تمام سلاسل کے اولیاء جو حضور غوث اعظم سے پہلے گزر گئے اور جو بعد میں قیامت تک آئیں گے، سب کی گردن پر اگر کسی کا قدم ہے تو وہ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا قدم ہے. آنوا قدمی حاضی علی راقبت کل ولی اللہ، میں غوث اعظم کا قدم مصطفیٰ کے طفیل اور علی المرتضیٰ کی ولایت کے طفیل، کائنات کے جتنے ولی آئیں گے سب پر غوث اعظم اور ان سب کی گردنوں پر غوث اعظم کا ہی قدم رہا کرے گا. تو ولایت کے باب میں ایسا مقام دیا، وہ کرامت حسی میں بھی دیا اور کرامت مانوی کے اندر، دونوں کے اندر عطا کیا، کسی میں کمی نہیں چھوڑی. اسی طرح آپ کے دروس ہوتے تو ایک دن امام ابن جوزی، محدث ابن جوزی، بہت بڑا نام ہے، کوئی چھوٹا نام نہیں، اہل علم حضرات واقف ہیں محدثین کے، ہاں یہ ٹاپ درجے کے محدثین ہیں. ایک روز آپ بھی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درس میں شریک ہوئے. آپ کا معمول یہ تھا کہ ساتھ اپنے منبر شریف کے ساتھ دائیں طرف اپنے ہی تلامذہ میں سے جس کی آواز سب سے خوبصورت ہوتی اس سے سب سے پہلے خود قرآن کی تلاوت سنا کرتے. یہ ہے تعلیمات غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی. قرآن سے جڑے رہنا یہ تعلیمات تصوف ہے.
احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا، سمجھنا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس کو یاد کرنا، یہ تعلیمات غوث اعظم ہے، یہ تعلیمات صوفیاء ہے۔ تو آپ جو آیات پڑھی جاتی پھر اس پر درس دینا شروع کر دیتے، ترتیب کے ساتھ ایک ایک آیت کو پکڑتے، پھر اس پر درس دیتے، اس کا ترجمہ کرتے، اور عامت الناس سے لے کے خاصات الناس تک، اور پھر اخص الخواص ہستیوں سے بھی کلام کیا کرتے۔ ایک دن یہی معمول کے مطابق آپ ایک آیت پر گفتگو فرمانا شروع ہوئے۔ اب محدث ابن جوزی سامنے بیٹھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ۔ حضور غوث اعظم نے سب سے پہلے ایک تفسیر فرمائی۔ اب محدث ابن جوزی کے ساتھ ان کا شاگرد بھی تھا، اس نے کہا اے شیخ کیا آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ کہا ہاں بیٹے، جیسے یہ فرما رہے ہیں حق فرما رہے ہیں۔ پھر دوسری تفسیر کی غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح تسلسل کے ساتھ شیخ عبد القادر جیلانی، محبوب سبحانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 11 تفاسیر بیان کی ایک آیت کی۔ کتنی تفاسیر؟ 11۔ جب 11 تفسیریں بیان کی تو محدث ابن جوزی کا شاگرد پوچھتا رہا کہ آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے، یہ تفسیر معلوم ہے؟ 11 تک آپ نے کہا مجھے یہ ساری تفاسیر معلوم ہے۔ جب 12ویں تفسیر پر پہنچے اسی ایک آیت کی، تو پھر شاگرد نے پوچھا اے میرے شیخ، اے محدث ابن جوزی، کیا آپ کو یہ تفسیر معلوم ہے؟ کہا لا، اب یہاں میرا علم بند ہو چکا ہے۔ اس سے آگے 40 تفاسیر، کتنی؟ 40 تفاسیر شیخ عبد القادر جیلانی نے ایک آیت کی، تو 29 پر آپ لا لا کرتے رہے کہ میں نہیں جانتا کہ یہ تفسیر ہے، لیکن حق فرما رہے ہیں، لیکن میرے علم میں نہیں ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا معمول ہے کہ اگر کسی کا اپنا علم جواب دے جائے تو وہ کہتا ہے یہ شاید اپنے سے ہی چھوڑ رہے ہیں۔ اکابرین کی سیرت یہ ہے، سنت یہ ہے، اس کو بھی ساتھ فالو کرے۔ ہر انسان کے علم کے اوپر ایک علم والا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے، اور پھر سب علموں والوں کے اوپر اللہ کی ذات کا علم حاوی ہے۔ میرا علم بھی محدود ہے، ہم سب کا علم محدود ہے۔ کوئی ہو سکتا ہے ایسا انسان بیٹھا ہو بظاہری طور پہ تو وہ عالم نہ ہو، لیکن ہماری مجلس میں ہی کوئی اللہ کا ایسا دیوانہ بیٹھا ہو جس کا علم ہم سب سے ہی زیادہ ہو۔ کسی کو کیا معلوم کہ اس کے بیس کے اندر کیا چھپا ہوا ہے، اس کے ظاہری بود و باش کے اندر پیچھے کیا چھپا ہوا۔ جب 40 تفسیریں کی تو 29 تفاسیر کا علم نہیں تھا، لیکن یہ نہیں کہا کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے بیان کر رہے ہیں، ہم نے تو نہیں پڑھ رکھی۔ اقرار کیا کہ اگر یہ بیان کر رہے ہیں تو حق بیان کر رہے ہیں۔ آج کے دور میں معاشرت کھا نہیں جاتی، فلاں خطیب کو فلاں کی کھا گئی، فلاں کو فلاں کی کھا گئی، کہ یہ پتہ نہیں کہاں سے بات کرتے ہیں۔ اگر ہمارے علم میں کمی ہے، اس کا اعتراف تو محدث ابن جوزی غوث اعظم کے سامنے کر رہا ہے۔ تو علم کی کمی کا اعتراف کرنا حدیث پاک ہے، سنن ابن ماجہ کی، آقا فرماتا ہے یہ آدھا علم ہے۔ کیا ہے؟ آدھا علم ہے۔ اگر ہم اعتراف کر دیں کوئی چھوٹے ہو جائیں گے، ممکن ہے وہ کتاب میری نظر سے نہ گزری ہو، تو ساتھ ساتھ یہ پہلو بھی لیتے چلے۔ اکابرین کی سیرت کو جب ہم فالو کریں گے تو انسان کبھی بٹکے گا نہیں، راہ راست سے جدا نہیں ہوگا۔ تو جب یہ تفسیریں بیان ہو گئیں تو شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ موج میں آئے، وجد میں آئے، اور کہا الآن نرجع من القال الی الحال، اب ہم قال کا دروازہ بند کر کے حال کی دنیا میں تفسیر بیان کرتے ہیں۔ یہ تو میں نے 40 تفاسیر حال کی بیان کی ہیں، ظاہر شریعت کی بیان کی ہیں، اب میں غوث اعظم یہ دروازہ بند کر کے اب حال کی تفاسیر، ان کا باطن یہاں سے بیان کرنا شروع کر رہا ہوں۔ مورخین فرماتے ہیں اسی لمحے محدث ابن جوزی جیسا شخص وہ وجد میں آتا ہے، اور وجد میں آ کر اپنے کپڑے پھاڑ کے کہتا ہے کہ واقعی آپ وقت کے غوث بھی ہیں،
اور اس امت کا سب سے بڑا غوث اعظم وہ آپ ہی کو لقب ملتا ہے، اور آپ ہی واقعی امام الوقت ہے اس امت کے اندر، کہ جہاں ہمارے کال کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اس سے آگے بھی آپ کا کال کا دروازہ جاری رہتا ہے، اور جہاں آپ کال کا دروازہ بند کر کے حال میں داخل ہوتے ہیں وہاں تو ہماری ایک گرد خاک بھی نہیں جا سکتی ہے۔ یہ کرامات مانوی ہے۔ بولیے کیا؟ اگر کسی کو اس نے علم سے لبریز کیا ہوا ہے اور امت کے اندر سب سے زیادہ بڑا سیکھا عالم ہے تو یہ بھی اس کی کرامت ہوتی ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ایک شخص وہ 60 سال کے اندر اتنا کام کیسے کر گیا؟ علامہ اقبال کی مثال لے لیں رحمت اللہ تعالی علیہ، ان کی اگر کوئی کتب پڑھتا ہو ذرا پڑھ کے دیکھے کیسا عشق اور محبت ہے آقا کی ذات کا صلی اللہ علیہ وسلم۔ بظاہر تو علماء والا وضع قطع تو نہیں تھا، عام سادہ انسان لگتا ہے، پینٹ کوٹ پہنتا ہے، یونیورسٹیز کا اسٹوڈنٹ ہے، لیکن عشق مصطفیٰ میں ساری رات آنسو بہاتا ہے۔ جب آقا کی عشق اور محبت کی بات کرتا ہے تو علامہ فرماتے ہیں میں نے جب کبھی درود پاک پڑھا ہے تو میری آنسوؤں کی جڑی جاری رہتی ہے کہ مجھ جیسا ناقص مصطفیٰ پر کیسے درود پڑھ رہا ہے۔ اللہ تو یہ کرامات مانوی ہے کہ نہیں؟ ساتھ دینا ذرا جوش کے ساتھ ذرا آج کی نشست میں۔ اگر عشق رسول میں ساری رات رونا نصیب ہو جائے تو اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ ادب مصطفیٰ میں آنسوؤں کی جڑی لگ جائے تو اس سے بڑی کرامت کیا ہے؟ اور مصطفیٰ کی یاد میں کھو جانا اور خودی کی جلوت میں کھو کر مصطفیٰ کا ایسے ادب کرنا کہ جیسے ادب کا حق بنتا ہے، اس سے بڑی کرامت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ کرامات مانوی ہے کہ مصطفیٰ کی یاد میں فنا ہو جانا اور مصطفیٰ کی ہستی میں خود کو فنا کر لینا، اس سے بڑی کرامت کوئی نہیں۔ یہی استقامت ہے۔ تو غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامات حسی کے چرچے امام ابن قدامہ حنبلی، اس کے بعد محدث ابن جوزی، حافظ ابن کثیر علیہ رحمہ، اور اس کے بعد سب سے بڑی مزے کی بات پچھلے جمعہ بھی میں نے عرض کی تھی، کچھ چیزیں اس لیے رپیٹ کر دیتے ہیں تاکہ جو دوست اب نئے آئے وہ بھی ساتھ تھوڑا سا اٹیچ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد سلفی حضرات کے بہت بڑے عالم علامہ ابن تیمیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جب کبھی اپنی کتب کے اندر مجموع الفتاوی 30 جلدوں کے اندر ہے، اتنی موٹی ایک اس کی جلد ہے، کتنی جلدیں؟ 30۔ کوئی چھوٹا عالم ہوگا، بعض معاملات میں سلف نے ان سے اختلاف کیا، وہ یہاں کا موضوع نہیں، وہ بھی میں بتا دوں کوئی بعد میں سوال نہ کرے۔ کچھ باتوں میں چند ایک انہوں نے اختلاف کیا منہج اہل السنہ والجماعت سے، اس کا اکابرین نے جواب دیا۔ پھر اس کے بعد آپ نے اپنی کتاب الاستقامہ کے اندر بات جب بھی حضور غوث اعظم کا ذکر کرتے ہیں تو قطب العارفین کہہ کے ذکر کرتے ہیں، الشیخ عبد القادر جیلانی کہہ کے ذکر کرتے ہیں۔ تو جب ابن تیمیہ جیسا شخص حضور غوث اعظم کو قطب العارفین کہہ رہا ہے کہ عارفین کے کتب وہ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی ہے، یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ کل عارفین اہل اللہ صوفیاء اتقیاء اصفیاء وہ سارے کے سارے ان کا مدار تقویٰ کا وہ غوث اعظم کی ذات پر جا کے فنا ہو جاتا ہے۔ حوالہ جات پچھلے جمعہ میں عرض کر چکا، اب اس سے آگے چلیے، اب کرامت آج کی نشست میں پہلی حضور غوث پاک کی سناؤں گا۔ یہ اس لیے تمہید اتنی لمبی باندھتے ہیں کہ انسان کا ذہن پھر بات کو آسانی سے اڈاپٹ کرے، بات آسانی سے ذہن میں آ جائے۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا روز ایک بستی سے گزرے، ایک مسلمان اور عیسائی کا آپس میں مجادلہ ہو رہا تھا، جھگڑا چل رہا تھا۔ عیسائی کہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے اونچے ہیں، افضل ہیں۔ مسلمان کہے کہ نہیں، ہمارے آقا افضل ہے، تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض او کما قال، اس کے تحت تو ہمارے آقا افضل ہیں۔
اس نے کہا اچھا اگر تمہارے آقا افضل ہیں تو مجھے اس بات پہ کوئی اختلاف نہیں، بس یہ بتاؤ کہ تمہارے نبی نے کبھی کسی مردے کو ایسے زندہ کیا جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کرتے تھے؟ اب وہ سادہ انسان پریشان ہو گیا اس سوال پر۔ اچانک غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہاں سے گزر ہوا، یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھی گئی۔ عیسائی نے یہی سوال کیا، اگر آپ کے نبی افضل ہیں تو پھر ایسا معجزہ دکھائیں ان کا کہ انہوں نے مردوں کو زندہ کیا۔ تو آپ نے کہا اچھا اگر یہ کام میں مصطفیٰ کا امتی کر دوں تو پھر ہمارے آقا کو افضل مانو گے اپنے نبی سے؟ اس نے کہا یقیناً۔ آپ نے کہا کوئی پرانی قبر کے پاس مجھے لے جا، اور وہ جو کام کرتا تھا، جو پیشہ تھا، میں اللہ کے اذن اور حکم سے وہاں پر جا کر اس سے دعا کرتا ہوں، اور من جانب اللہ وہ مردہ باہر بھی آئے گا، اور وہ جو پیشہ کرتا تھا وہ پیشہ بولتا ہوا باہر نکلے گا۔ حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی عیسائی کی مرضی سے اس کی من پسند قبر کے پاس گئے، تو آپ نے قم باذن اللہ، اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، میں شیخ عبد القادر جیلانی بقا باللہ کی منزل پر فائز ہو کر تجھے حکم دے رہا ہوں۔ وہ مردہ گاتا ہوا گویا تھا، فوراً باہر نکل آیا۔ اب کوئی کہے کہ یہ بات میری عقل میں سمجھ میں نہیں آتی، تو کرامت کی میں نے تعریف کیا کی تھی؟ کرامت عقل میں آتی ہی نہیں، جو عقل سے ماورا ہو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اب شرک کب واقع ہوگا، اس میں اللہ کی توہین کب واقع ہوگی معاذ اللہ؟ وہ تب ہوتی ہے جب غوث اعظم کہیں کہ میں آج خود اس کو باہر نکال رہا ہوں، اپنی مرضی سے نکال رہا ہوں، اپنی من منشا سے نکال رہا ہوں، لیکن وہ کہتے ہیں میں تو اللہ کے امر اور اس کے اذن سے اس کو نکال رہا ہوں۔ اب اسی بات کو اگر کوئی تفسیر میں دیکھنا چاہے، یہ ساری بات سورہ المائدہ آیت کریمہ نمبر 110، جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے، ان کو باہر نکالتے تھے، تو اسی طریق پر چلتے ہوئے شیخ عبد القادر جیلانی نے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت اور نموز کا پاس رکھتے ہوئے یہ کرامت دکھائی ہے۔ کوئی اس میں اپنی ذات کا کوئی مقام دکھایا، کوئی اپنی ہستی کو شو کیا، کوئی اپنی طاقت اور قوت دکھائی، من جانب اللہ، اللہ کے اذن سے۔ اب یہ ایمان سے مجھے بتائیں، اگر آصف بن برخیہ منو وزنی تخت سامنے لا کر رکھ سکتا ہے، بھلے ملائکہ نے لا کر رکھا تھا، ہم اس پہ اختلاف نہیں کرتے، اگر وہی ملائکہ آ کر عزیر علیہ السلام کے سامنے ان کے گدھے کو زندہ کرے اللہ کے حکم سے، تو کیا وہی ملائکہ آ کر غوث اعظم کے لیے اس قبر پر کھڑے ہو کر پھونک مار کر دوبارہ زندہ نہیں کر سکتے؟ نہ مانو غوث اعظم نے کیا، اللہ کے ملائکہ پر تو سب کا اتفاق ہے، وہی ملائکہ یہاں پر آ کر غوث اعظم کی مدد کر کے چلے جاتے ہیں۔ اب پچھلی نشستوں کو میری ساری باتوں کو مد نظر رکھ کر ساتھ سنتے چلے ہیں۔ تو یہ کرامات حسی ہوتی ہے، بولیے کیا؟ کرامات حسی، جو محسوسات کی دنیا میں ہوتی ہے، جو نظر آتی ہے۔ پھر اس سے آگے چلے، شیخ علی بن محمد عربی، یہ ابن العربی کے والد گرامی ہیں۔ اب ابن العربی کوئی چھوٹا نام ہے، صوفیاء کی تاریخ میں وحدت الوجود کے بانی شیخ محی الدین ابن عربی علیہ رحمہ ہے۔ آپ کے والد کے ہاں اولاد نہیں ہوتی تھی، تو تھے بڑے مالدار تاجر، جس مجذوب سالک ولی کے پاس جاتے وہ کہتے آپ کے مقدر میں ہمیں لوح محفوظ تک اولاد نظر نہیں آتی۔ وقت کے اکابرین مشائخ کے پاس، صوفیاء کے پاس چرچا سنا ہوا تھا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ ایک روز وقت جاگے تو شیخ عبد القادر جیلانی کی بارگاہ میں آئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ جو ہم کہتے ہیں پیران پیر دستگیر،
اس سے مراد کوئی اللہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا نہیں کرنا ہونا ہوتا، یہ مجاز کے معنوں میں ہوتا ہے. یا جیسے کوئی نعت پڑھے پکارو شاہ جیلاں کو بدل جائے گی قسمت، بولیے سارے غم کے مارو. تو یہ کیا مراد ہوتا ہے؟ یہ ساری باتیں جب سناؤں گا تو اس زمرے میں لا کر ہم پیران پیر دستگیر کہہ دیتے ہیں، مدد کرنے والے، وہ بھی من جانب اللہ، اللہ کی عطا سے، از خود نہیں، اپنی ذات کی طرف سے نہیں. اللہ کے قرب کے اس مقام پر اللہ والے چلے جاتے ہیں، عام اللہ والے. تو غوث اعظم کی شان تو اس سے بھی وراء الورا ہے. تو ابن العربی کے والد آپ کی بارگاہ میں کہا، آپ کا بڑا چرچا سنا ہوا. تو یہ ساری بات آپ کے سامنے رکھی کہ جس شخص کے پاس گیا اس نے کہا کہ آپ کے ہاں اولاد نہیں ہو سکتی. آپ نے کہا اچھا، یہ ہماری پشت کے ساتھ اپنی پشت لگاؤ تو ہم تمہیں اپنی صلب اور اپنی جناب سے اپنا بیٹا جو تمہارے ہاں نہیں لکھا ہوا وہاں سے اتار کے تمہارے کھاتے میں ڈال دیتے ہیں. تو پشت کے ساتھ پشت لگوائی، کہا جاؤ یہ اپنے وقت کا سب سے بڑا ولی ہوگا. جب عطا کرنے پہ آ جائیں تو پشت رگڑ کے وقت کا سب سے بڑا ولی کسی کو عطا فرما دیتے ہیں. کوئی ڈاکوؤں کو کتب بنا رہے ہیں، چوروں کو کتب بنا رہے ہیں. اب یہ مقام ایسے نہیں مل جاتے، پیچھے محنت ہے، 40 سال کی ریاضت و مجاہدات ہے. ہر شخص نہیں ایسے اڈاری مار کے اس مقام پر بیٹھ جاتا. تو جب ابن العربی کے والد گھر پلٹے، صحبت کی، اپنی بیوی سے زوجہ سے ملاقات کی، اسی لمحے ان کا حمل ٹھہر گیا. پھر جب بیٹے پیدا ہوئے ان کا نام ابن العربی رکھا. شیخ محی الدین اور عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام بھی کیا ہے؟ محی الدین. یہ اصل لفظ بھی محی الدین ہے، یہ حیٌ سے ہے، زندہ کرنے والے، دین کی بقا. محی الدین کا مطلب ہوتا ہے دین کی بقا، جس کے طفیل ہو. تو جب خود کا لقب بھی محی الدین، شیخ ابن عربی جب عطا کی تو ان کا لقب بھی محی الدین ابن عربی رکھ دیا. پھر ستارہ چمکا تو ابن العربی کی پائے کی شخصیت بھی کہیں پہ نظر نہیں آتی. تو وہ پیچھے فیض کس کا تھا؟ پشت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو اپنی پشت کے طفیل ابن العربی سمت کو عطا کیے. یہ بھی آپ کی کرامات حسی میں سے ہے. اب بیٹا کون دیتا ہے؟ بولیے سارے بولیے نا. اور اگر غوث اعظم کہیں کہ میں دے رہا ہوں تو اس کا مراد یہ نہیں ہوتا کہ میں خدا بن گیا ہوں معاذ اللہ. اب آئیں قرآن سے میں حوالہ دیتا ہوں. حضرت مریم سلام اللہ علیہا، آپ کے پاس عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کے لیے بغیر باپ کے کون پیدا ہوئے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام. ماں تھیں. اب یہ بات عقل میں آتی ہے؟ بولیں بھائی. تو جبریل امین علیہ السلام آئے، کہا اے مریم گھبراؤ نہیں، تم پاک باز ہو. بشری صورت تھی، فتمثل لہا بشرا سویا. قرآن کہتا ہے جبریل امین علیہ السلام بشری صورت اختیار کر کے، تمثل اختیار کر کے، تھے نوری لیکن بشریوں کے روپ میں آئے. تو اگر نوریوں کا امام وہ بشری صورت میں آئے تو نوری رہتا ہے، اور اگر کوئی بشر ہو کر کل نوریوں کا امام، امام الانبیاء تشریف لائیں تو پھر فتوے کہاں سے لگنے شروع ہو جاتے ہیں. تو جب آئے کہا میں اس لیے آیا ہوں، یہ طویل واقعہ ہے پیچھے، انما آنا لاکی لآہبا لاکی غلامن زکیہ، میں تمہیں پاک باز بیٹا عطا کروں. لآہبا یہ واحد متکلم کا صیغہ ہے، میں تمہیں بیٹا عطا کروں. تو کیا جبریل امین بیٹا دیتے ہیں کہ خدا دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے، لیکن نسبت مجاز کی اپنی طرف کی کہ پھونک میں ماروں گا، بیٹا اللہ پاک تمہیں عطا فرما دے گا. تو حضور غوث پاک نے کہا پشت میں لگاؤں گا، بیٹا تمہیں رب عطا کرے گا. غوث اعظم کی کیا مجال کہ اس کے دربار میں اپنا سکہ جمائے، ہم تو ساری ہستی اس کے آگے فنا کیے بیٹھے ہیں. تو بعض لوگ سادہ لوگوں کو یہیں سے گمراہ کریں گے. لو جی حضور غوث پاک نے کہا میں بیٹا دیتا ہوں، یہی بات تو جبریل امین نے قرآن میں کہی ہے میں بیٹا دینے آیا ہوں. تو علماء فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہوتا ہے لی آہبا،
وہاب کون ہے؟ وہابا سے لی آہابا، وہاب اس کی ذات ہے، وہاب اس کی ذات ہے، لیکن نسبت جب عام بندوں کی طرف ہو وہ مجاز میں ہوتی ہے، حقیقت میں بیٹا رب ہی عطا کرتا ہے۔ یہ میں نے قرآن سے سند دی۔ تو اگر نسبت اولیاء کی طرف ہو جائے تو ولی نہیں دیتا، دیتا رب ہی ہے، ان کی دعا کے طفیل دیتا ہے۔ یہ مقام ہے اولیاء کا، اہل اللہ کا، صوفیاء کا۔ میں نے جتنی کرامات شروع سے لے کے آج تک آپ کے سامنے رکھی، ان کو میں نے قرآن و حدیث کے آئینہ میں آپ کے سامنے بیان کیا۔ دوستان مکرم، اب یہ موضوع آگے بھی طویل ہے، مجھے کم و بیش بھی آج چھٹا جمعہ تھا اس کو چلاتے ہوئے۔ کرامت ہمیشہ عقل میں نہیں آتی، یہ یاد رکھیں اصول کی بات۔ حضور غوث پاک کی کرامات ہوں یا دیگر اولیاء صالحین کی کرامات ہوں، اس کی تعریف ہی یہ ہے، یہ بھی عقل میں نہیں آتی، اور معجزہ بھی عقل میں نہیں آتا۔ فرق یہ ہے کہ معجزہ نبی کے ہاتھ سے ہوتا ہے، کرامت نبی کے امتی کے ہاتھ سے ہوتی ہے۔ قرآن سے میں نے حوالہ دیا حضرت عزیر علیہ السلام کی کرامت کا، پھر اس کے بعد سورہ کاف سے صحابہ کاف کا 309 سال سوئے رہنا اس کرامت کا، آصف بن برخیہ کی کرامت کا، وہ من و وزنی تخت آنکھ جھپکنے سے پہلے سامنے لا کر رکھ رہا ہے، پھر مریم سلام اللہ علیہا کی کرامت کا، یہ ولیہ ہیں نبیہ نہیں، ان کی کرامت یہ تھی کہ بے موسمی پھل ان کے پاس آتے تھے۔ یہ ساری کرامات میں نے قرآن کے آئینہ سے رکھی۔ اسی کتاب سے یہ حضور شیخ الاسلام پروفیسر ڈاکٹر محمد طاہر القادری استاذ المکرم، آپ کی کتاب روضۃ السالکین فی مناقب الاولیاء والصالحین میں سے میں نے کم و بیش بھی 20 احادیث کرامات اولیاء کے باب میں، صحابہ اکرام کی کرامات کے باب میں آپ کے سامنے رکھی۔ تو پھر کسی قسم کی ذہنی خلش باقی نہیں رہ جانی چاہیے۔ کرامات بھی بن جانب اللہ ہوتی ہیں، اللہ کی طرف سے ہوتی ہیں، اس میں ولی کا اپنا کوئی کمال نہیں ہوتا۔ شیخ سعدی شرازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ جب انسان حاکم کا بندہ بن جاتا ہے، اس کی سلطنت کو تسلیم کر لیتا ہے اور اپنی ذات کو اللہ کی ذات میں، پہلے مصطفیٰ کی ذات میں فنا کرتا ہے، پھر اللہ کی ذات میں فنا کرتا ہے، جب اس کی ہستی باقی نہیں رہتی تو ساری کائنات اللہ پاک اس کے تابع فرما دیتا ہے۔ وہ اگر مرغی کو زندہ کرے تو از خود نہیں کر رہا ہوتا، اللہ کی عطا سے کر رہا ہوتا ہے۔ اگر کسی مردہ کو زندہ کرے تو از خود نہیں کرتا، وہ من جانب اللہ کر رہا ہوتا ہے۔ اور اگر کسی کے دل میں بات چل رہی ہو خفیہ، اگر وہ اظہار کر دے تو اس پر اللہ کی طرف سے کشف ہو جاتا، اللہ پاک اس پر سارے پردے اٹھا دیتا ہے۔ اسی کی عکاسی علامہ اقبال علیہ رحمہ نے یوں کی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا خود پوچھے کہ بتا تیری رضا کیا ہے۔ بس اس کی رضا میں فنا کر لو، خود کو اس کی ہستی میں فنا کر لو، اور تعلیمات اولیاء کی ایک بات سنا کے آج یہ نشست یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعلیمات میں نے جا بجا جمعۃ المبارک پر رکھی۔ آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بڑی عبادت کون سی ہے، بڑی خاص بات، یہ ساری جتنی گفتگو ہماری آج تک چھٹی نشست ہے اس کا خلاصہ کلائمیکس ہے، مکھن ہے، زبدہ ہے۔ اتنی بڑی ہستی سے پوچھا جائے کہ سب سے بڑی عبادت کیا ہے تو جواب بھی تو ویسا ہی ہوگا۔ آپ نے کہا سب سے بڑی عبادت یہ ہے کہ مصطفیٰ کی گریم یتیم بھوکی امت کا جو ایک لمحے کا کھاتے ہیں دوسرے لمحے نہیں کھا سکتے، ان کے پیٹ میں اللہ کی رضا کی خاطر لقمہ داخل کرنا۔ آپ نے بھوکوں کو کھانا کھلانا، یہ میرے 40 سال کے مجاہدات اور جنگلوں میں رہنا اور واعظ و نصیحت کرنا بیٹھ کے بغداد کی نگری میں، اس کا خلاصہ، اور 90 سال ٹوٹل آپ نے تدریس کی ہے، آخری لمحے تک، آخری سانس تک مصطفیٰ کی حدیثیں پڑھائی ہیں، 90 سال تک وہ شخص کہہ رہا ہے سب سے بڑی عبادت کسی بھوکے کو کھانا کھلانا ہے۔ اپنے فیملیز کے اندر جو پور لوگ ہیں، غریب لوگ ہیں، ان کا ضامن بن جائیں، یہ ہے تعلیمات غوث اعظم۔ اس سے بھی فیضان غوث اعظم ملے گا، 11ویں سے اگر مل سکتا ہے تو ان کی تعلیمات سے نہیں مل سکتا۔ تو پھر آپ سے پوچھا گیا سب سے مشکل کام کون سا ہے، مشکل عمل کون سا ہے؟ جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ۔ اب ذہنوں میں کتنے سوال آئیں گے کہ سب سے مشکل عمل کون سا ہے؟ کوئی سوچے گا نماز، کوئی سوچے گا حج، زکوٰۃ، مختلف فرائض ذہن میں آئیں گے۔ آپ نے فرمایا نہیں،
اخلاق محمدی اپنا لینا یہ سب سے مشکل کام ہے. اگر کوئی یہاں پر آ کر میرے ساتھ بدتمیزی بد تہذیبی کرے تو اخلاق مصطفی یہ ہے کہ میں اس کو اچھے انداز سے رفع دفع کر دوں. اور اگر میرا نفس بھی طیش میں آ جائے تو پھر ابھی اخلاق محمدی کا رنگ نہیں چڑھا. نماز پڑھی ہے, سب کچھ کیا ہے, مسجد تو بنا دی شب بر میں ایمان کی حرارت والوں نے. من اپنا پرانا پاپی ہے, برسوں سے نمازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں سے موہ لیتا ہے. کردار کا گفتار کا تو غازی تو بنا, کردار کا غازی نہ بن سکا. کردار سے مراد اخلاق مصطفی. اور یہی بات مولا کائنات کی ذات میں جھلکتی ہے. جب آپ نے اس کافر کو پکڑ کر اس کے سینے پہ بیٹھ گئے تھے مشرک کے, اس نے فوراً آپ کے چہرے پہ تھوک دیا تھا. آپ نے فرمایا آگے اللہ کی رضا کے لیے مار رہا تھا, اب نفس غالب آ گیا ہے. اور مصطفیٰ کی شریعت یہ ہے کہ جب نفس غالب آ جائے بھلے دشمن بھی ہو اس کو چھوڑ کے پرے ہو جاؤ. اسی لمحے مولا کائنات نے اس کو چھوڑ دیا. اللہ پاک نے کہا یہ آپ کے چہرے پہ تھوکتا ہے, آپ کے چہرے پر نہیں, کوئی چاند پہ تھوکے خود پر ہی تھوک رہا ہے. تو فرمایا وجہ اللہ, یہ سنتے ہیں نا حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا, کرم اللہ وجہہ الکریم, کرما یکرم تکریما. اللہ نے فرمایا یہ تو بے حرمتی کر سکتا ہے, ہم قیامت تک مصطفیٰ کی امت سے کرم اللہ وجہہ الکریم, جس کے چہرے کو وہ عزت دے کوئی کافر بھی اس کے چہرے کو رسوا نہیں کر سکتا ہے. یہ مصطفیٰ کی شریعت کے عین مطابق چلنے والی ہستیوں کا نام علی المرتضیٰ ہوتا ہے. تو بھوکے کو کھانا کھلانا یہ کل تعلیمات غوث اعظم کا نچوڑ ہے, یہ سب سے بڑا عمل ہے. اسی گمنڈ میں نہ رہنا, بڑے صدقے زکوٰۃ خیرات بھی کر لی, نمازیں بھی پڑھ لی, کسی بھوکے کو کھانا کھلانا یہ آقا کی حدیث کے عین مطابق مومن کا پڑوسی کبھی بھوکا نہیں سو سکتا. آئیں بھوکوں کی خدمت کریں, امت کی انسانیت کی خدمت کریں, یہ صوفیاء کا پیغام ہے. اگلے جمعۃ المبارک پر انشاءاللہ کوئی نئی نشست کا آغاز کریں گے انشاءاللہ. تمام دوست احباب وقت پر تشریف لائیں. اللہ پاک ہم سب کو تعلیمات صوفیاء پر عمل پیرا ہو کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.